السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی کسی منکر حدیث نے آپ سے سوال کیا ہے اس طرح کا، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا آیا ہے جو حدیثوں کا بڑے عقلی انداز سے جو ہے صرف عقل کو دخل دے کر کے انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، وقت تو ویسے نہیں ہے میرے پاس اتنا زیادہ کہ میں آپ کو دلائل کے ساتھ ساری تفصیل بتاؤں، لیکن مختصر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوا، اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فرامین ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کری ہے، اور فرمایا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ آپ جو بھی زبان سے بات بتاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے وہی بات آپ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول جو ہے وہ لکھا کرتے تھے حدیثوں کو۔ ان کی حدیثوں کی سب سے پہلی کتاب انہی کے پاس تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی۔ وہ باقاعدہ لکھا کرتے تھے، آپ کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض بھی کیا ان پر اور کہنے لگے بھی تم اللہ کے رسول دنیاوی باتیں بھی کرتے ہیں اور تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، کبھی غصے میں بھی بات کر دیتے ہیں تو تم ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی تم کیوں نہیں لکھتے، اب تم پہلے لکھا کرتے تھے؟ کہا کہ کوئی میں تو لکھتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح اعتراض کیا ہے کہ آپ غصے میں بھی کچھ بول دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبداللہ تم لکھا کرو، اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو لکھنے کا حکم دیا، وہ لکھا کرتے تھے۔ ان کی کتاب تھی باقاعدہ حدیثوں پر جو ہے مبنی، اور اسی سے دیکھ کے وہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ بعد میں بھی جب مصر چلے گئے وہاں امیر بنا دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حدیثوں کا ایک مجموعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے بھی باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں لکھ لی تھیں پوری۔ اسی طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جس طرح زبانی سینہ بسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک دوسرے کو بیان ہوا کرتی تھی، اسی طرح بہت ساروں نے جو ہے باقاعدہ صحیفے اور کتابیں لکھی، حدیثیں جمع بھی کری لکھ کر کے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور جن محدثین نے اس کو جمع کیا ہے ان محدثین کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں قرآن حدیث دونوں شامل ہیں، دیکھیں تفسیریں بڑی بڑی کھول کر کے آپ کو اندازہ ہوگا اس قرآن میں جہاں جہاں کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کا ذکر ہے کئی آیتوں میں، تو وہاں وضاحت ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی سنتیں ہیں۔ اس کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس سے بالکل یہ واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور وہ بھی ان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ہے جس طرح سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے جو محدثین کا گروہ پیدا ہوا، خصوصی طور سے صحیح ستہ کے محدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، یہ 6 جو محدثین ہیں سب سے زیادہ معتبر اور بڑے محدثین گزرے ہیں۔ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دی ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ، اور پورے جو ہے کسی ہر طرح کے شکوک و شبہات کو انہوں نے جو ہے ختم کر دیا اور جمع کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے
احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یقیناً محفوظ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی کسی کا یہ کہنا کہ بہت بعد میں کئی سو سال کے بعد حدیثیں جمع ہوئیں لہٰذا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ کی ملاوٹ ہے اس میں. نہیں، الحمدللہ جن کچھ لوگوں نے جھوٹ ملایا بھی تھا تو یہ محدثین نے ان کو ختم کر دیا، اس جھوٹ کو ہٹا دیا، چھانٹ دیا، اور صحیح اللہ کے رسول کی روایتیں حدیثیں پیش کر دی ہیں. اور جو مجموعہ تابعین کے زمانے، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ہی جو ہے لکھت میں تھے، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی جو ہے بڑی حفاظت کے ساتھ ان محدثین نے آگے پہنچائیں اور جو ہے ان کو قلم بند کر دیا. لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حدیثیں جو ہیں، جو آج صحیح ستہ کے نام سے خاص طور سے جو محفوظ ہیں کتب حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ، تو یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہوں نے پیش کیے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں ان کو پیش کیا ہے اور عمل کے واسطے پیش کیا ہے، نہ کہ صرف دیکھنے اور پڑھنے کے لیے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے جمع کیا تاکہ لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں کو جانیں، آپ کے فرامین کو جانیں اور اس پر عمل کریں. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث محفوظ ہیں، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی طرح سے حدیث رسول پر بھی عمل ضروری ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث رسول کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. یہ جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، تو نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے؟ وہ حدیث کے علاوہ، حدیث کے بغیر تم پڑھ کر کے دکھاؤ. حدیث کو نہیں مانتے تو روزوں کے احکام تم حدیثوں کے علاوہ صرف قرآن سے ثابت کرو. سارے احکام، جتنی بھی عبادتیں ہیں قرآن میں جو ہے مجمل انداز سے بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہمیں ملتی ہے. اس کے سارے احکام و مسائل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتے ہیں، اسی کے مطابق پھر عمل بھی ہو رہا ہے آج تک. تو اس میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کہے کہ ہم نے بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث جو ہے وہ مشکوک ہے، تو قطعی کوئی عبادت نہیں کر سکتا مکمل طور سے. صرف قرآن کو لے کر کے اس کی کوئی ایک عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر رحم فرمائے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.